الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل سیدی سید ابو الحسن عراقی عرف حاجی پیا رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے اعلیٰ حضرت ینگ کمیٹی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے۔ بہت دنوں سے حضرت مولانا سرفراز صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ میری حاضری ہو اور چند دنوں پہلے سید الطاف باپو تشریف لائے مولانا کا پیغام پہنچایا اور میں الحمدللہ آج حاضر ہوں۔ یہ شہر جسے پٹن کی زمین کہتے ہیں یہ
ہزاروں نہیں بلا مبالغہ ہندوستان میں لاکھوں اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اگر اس کو مدینۃ الاولیاء یا مدینۃ الشہداء کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ اور بیجا نہیں۔ اگر کسی کو باطن کی آنکھ یعنی اللہ نے دل کی آنکھ دی ہو تو وہ اس زمین پر قدم رکھنے کے لیے بھی لرزے کہ پتہ نہیں کسی شہید کی قبر پہ میرا پیر نہ پڑ جائے۔ یہ وہ زمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمی حالات پر ہماری اور آپ کی سب کی نظر ہے۔ کسی ایک ملک کی میں گفتگو نہیں کروں گا، پوری روئے زمین کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے مسائل اور ان مسائل کا حل تھوڑا اس پر غور کریں، چونکہ اس جلسے میں میں سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً 90% سب نوجوان موجود ہیں، ممبر سے لے کر زمین تک سب جوان موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اور جس کمیٹی نے یہ محفل رکھی وہ بھی اعلیٰ حضرت ینگ کمیٹی ہے، وہ بھی نوجوانوں کی کمیٹی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ کو مسائل درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو کچلنے کی، دبانے کی، برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی ایک ملک کا یا کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کی روئے زمین کا مسئلہ ہے۔ زمین کے اوپر اگر کوئی شخص مسلمان بن کر بھی حکومت کر رہا ہے یا کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی اس کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک وقت وہ تھا کہ ہم جیتے تھے شان سے، ہماری زندگی بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرا کرتی تھی۔ آپ کسی بھی زمین کا جائزہ لیجئے، زمین کے کسی بھی خطے پر مسلمان اجنبی زمین پر بھی چلا جاتا تو لوگ اس کے قدموں میں اپنی پلکوں کو بچھا دیتے، لوگ اس کی عزت کرتے، تعظیم کرتے، توقیر کرتے، حتیٰ کہ مسلمان اگر تاجر کی شکل میں جاتا تو بھی لوگ اس کا احترام بجا لاتے، اگر مسلمان کسی داعی کی شکل میں جاتا تو بھی لوگ اس کا احترام بجا لاتے۔ گویا کہ جس زمین پر مسلمان پہنچا اس نے احترام کا خراج وصول کیا، عقیدتوں کا خراج وصول کیا۔ لیکن آج اس قوم کے حالات ایسے کیوں ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، اور اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں، اگر ہم صرف واٹس ایپ تک کے ہمدرد ہیں کہ کسی کی بھی تکلیف کو کلپ میں دیکھیں اور اس کے بعد آگے فارورڈ کر دیں، بس یہی اگر ہماری ہمدردی ہے اور ہم مسائل کا حل نہیں چاہتے تو یاد رکھیے، بڑی معذرت کے ساتھ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلم امہ جو حالات کو دیکھ رہی ہے اس سے بدترین حالات ہوں گے، اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر اپنے حالات کو حل کرنا ہے، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو تو قرآن مقدس اور حدیث کی طرف رجوع لاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی قوم کو نعمت دیتا ہے، اللہ کسی قوم کو عزت دیتا ہے، اللہ کسی قوم کو دولت دیتا ہے، اللہ کسی قوم کو عروج دیتا ہے، اللہ پاک کسی قوم کو ترقی دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ اس سے وہ نعمت کو چھین لیا جائے، اس سے وہ عزت کو چھین لیا جائے، اس سے وہ شہرت کو چھین لیا جائے، اس سے وہ وقار کو چھین لیا جائے۔ اللہ نے کوئی کمی کی تھی مسلمانوں کو؟ دولت اتنی دی تھی کہ کلکتہ کے ایک ایک مسلم تاجر کے پاس انگریزوں کی زمین ہندوستان آمد سے پہلے، انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلم تاجر کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی کہ کسی ملک کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت
دولت نہیں ہوا کرتی تھی، اللہ نے دولت اتنی دی تھی، عزت اتنی دی تھی، اتنا وقار عطا کیا تھا۔ حکومتیں کس کی بھی ہوا کرتی تھی، مگر مسلمانوں کے پاس عزت تھا، مسلمانوں کے پاس عزت تھی، وقار تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی قوم سے اسی وقت نعمت چھینتے ہیں جب وہ قوم خود ایسے حالات پیدا کرتی ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی قوم کو نعمت دیتا ہوں، جب میں کسی قوم کو نوازتا ہوں، جب میں کسی قوم کو عطا کرتا ہوں، پھر وہ قوم میری فرما بردار ہوتی ہے، وہ میری فرما برداری کرتی ہے، وہ میرے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اور نعمت دیتا ہوں اور میں ان کو اور نوازتا ہوں، ان پر رحمت کی نظر کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں ان کی 7 پشتوں تک کرم کی نظر کرتا ہوں۔ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کو نہیں بھولتا، جب اللہ کی نعمتوں کو پا کر انسان اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج نہیں کرتا، جب اللہ کی نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو کیا کرم ہوتا ہے؟ 7 پشتوں تک اللہ رحمتوں کی نگاہ فرماتا ہے، کرم کی نگاہ فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے لیکن جب میں کسی قوم کو نوازتا ہوں، نعمت عطا کرتا ہوں، عزت عطا کرتا ہوں، شہرت عطا کرتا ہوں، اور پھر وہ میری فرما برداری نہیں کرتے بلکہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، اپنی داستان علم ادھر ادھر سنانے کی بجائے اس کے حل کی طرف آئیے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور ناراض ہونے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے، تو میں ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں، میں ان پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہوں، اور صرف ظالموں کو مسلط نہیں کرتا بلکہ ان ظالموں کے دل میں ان کی نفرت پیدا کر دیتا ہوں، ان سے عداوت پیدا کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور پھر تم گڑ گڑاتے ہو، مگر ان کے سامنے گڑ گڑانا تمہیں کام نہیں آتا۔ اب ذرا حدیث کے پہلو پر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کیجئے، ذرا غور تو فرمائیے۔ اللہ نے دولت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے نعمت دی، سب کے لیے وقت نکالا، کیا کبھی رب کے لیے وقت نکالا؟ اللہ کے لیے ٹائم نکالا؟ بہت ذرا غور سے سنیے اور توجہ تو کیجئے۔ ہم جلسہ سننے کے لیے 70 کلومیٹر تک جاتے ہیں، 100 کلومیٹر تک جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے مشائخ سے ملنے کے لیے 150-200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اپنے علماء سے ملنے کے لیے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ کیا کبھی اللہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک جانے کے لیے چند قدم کا سفر بھی ہم نے طے کیا ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ آپ ملنے کے لیے گئے علماء سے، آپ ملنے کے لیے گئے مشائخ سے، آپ ملنے کے لیے گئے دوستوں سے، آپ ملنے کے لیے گئے احباب سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے تو ہم وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ سب سے محبت ہے، کیا رب سے بھی ایسی ہی محبت ہے؟ اللہ شکایت فرما رہا ہے تم سے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے میری وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم لگنا تھا، لیکن وقت نکالا کس نے؟ اللہ اکبر۔ نعمتیں اللہ نے دی، اللہ کی نافرمانی میں نعمتوں کو یوز کیا۔ دولت اللہ نے دی، دولت کے انبار کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرنے لگتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری دشمنی ڈال دیتا ہوں۔ دیکھ لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ظالم حکمران پوری دنیا پر تسلط کر بیٹھے ہیں۔ کسی ایک ملک کا نام لیجئے، اگر ایک ملک کا معاملہ ہو تو ایک ملک کا نام لے، پوری دنیا ہی تباہی کے دہانے پر ہے، پوری دنیا میں تباہی مچی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، مگر حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اب اللہ خود ہی حل بتا رہا ہے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم حالات بدلنا چاہتے ہو، اپنا وقت بدلنا چاہتے ہو، اپنے اچھے دن لانا چاہتے ہو، تو حکمرانوں کے سامنے مت گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ اللہ کہتے ہیں
میری بارگاہ میں رجوع لاؤ، میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا، تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں گا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کیا ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو دھکا لگ جائے ہم سوری کہتے ہیں، لیکن ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتے۔ ذرا غور تو کیجئے، بائک سے ٹکرا جائے ہم اخلاق بتانے کے لیے سوری کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ سوری کہنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، لیکن مخلوق سے معافی مانگنے والوں، خالق سے معافی کب مانگو گی؟ اللہ سے معافی کب طلب کرو گے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار میں خود کرتا ہوں۔ سید المعصومین 70 بار استغفار کرے، اور یہاں گناہوں کا پلندہ ہو کر کے ہم دن میں ایک بار بھی استغفار نہ کریں۔ حالات گناہوں کی وجہ سے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، اور جب آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آپ کے سوا اور بھی لوگ بیٹھتے تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، احباب تھے، وہ بھی تخت پر بیٹھتے تھے، اور وہ تخت پوری دنیا میں ہوا کے دوش پہ اڑتا تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا تخت ڈگمگانے لگا۔ توجہ تو کریں، جس تخت پر نبی جلوگر ہے وہ تخت ڈگمگا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے اس کی مولا یہ تخت ڈگمگا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا بیٹھنے والوں کی نیتیں بدل گئی ہے، اس لیے تخت ڈگمگانے لگا ہے۔ ان بیٹھنے والوں سے کہہ دیں یہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں تو تخت بھی درست رہے گا، اگر ان کا مزاج بدلے گا تو تخت کا مزاج بھی بدل جائے گا۔ جب نبی کے تخت کا مزاج بیٹھنے والوں کی وجہ سے بدل سکتا ہے، تو آج ہم اپنی طبیعت کو تو دیکھیں، وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری اپنی زندگی میں نہیں۔ میں کہتا ہوں تم سدھر جاؤ، تم کہتے ہو تم سدھر جاؤ، ہم ایک دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں ہیں، مگر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کی فکر کرو۔ سدھارنے کا سلسلہ ہماری ذات سے ہونا چاہیے۔ ہم میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، جو پاپ کے اندر مبتلا نہ ہو، اور یہ بات گنہگار ہو کر اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھنا، یہ فرعونیت ہے، فرعونیت، یہ نمرودیت ہے، اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھ رہا ہے، اور کہتے ہیں کتنی سادگی سے کہتے ہیں، معصوموں والی گفتگو کر رہے ہیں ہم، پتہ نہیں مولانا ہم سے کیا ہو گیا کہ یہ حالات آ گئے۔ ارے کیا نہیں کیا یہ کہو۔ ایک انسان کا ایک گناہ پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، ایک انسان کا ایک گناہ۔ حدیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک گناہ ایک انسان کا پوری قوم کو کیسے برباد کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو رکھی۔ مولانا نے مجھ سے کہا کہ آپ اصلاح معاشرہ پہ کہیں، اور یہی میری زندگی کا عنوان بھی، میں زیادہ تر چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ کرے، اللہ رسول کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ضرورت اسی کی، ہر دور میں اسی کی ضرورت ہے۔ کل بھی ہماری کامیابی حضور کے قدموں میں تھی، اور آج بھی ہماری کامیابی حضور کے قدموں میں ہے۔ ہم اللہ کے رسول سے دور ہو گئے، ہم زبانی دعووں کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہماری حضور سے قربت کچھ بھی نہیں، بلکہ قربت تو جانے دیجئے، میں تو ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں رشتہ بھی کچھ باقی رہ گیا ہے حضور سے کہ نہیں رہ گیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بہت بڑا میں نے کہہ دیا، سخت ہو تو معاف کیجئے گا، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جس دل میں حسد ہے اس دل میں پھر حضور کیسے ہیں، مجھے یہ بتایا جائے۔ کیا حسد نہیں ہمارے دلوں میں؟ لوگ زنا کرنے کو برا سمجھتے ہیں، لوگ حسد کو تو برا سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ آپ اہل نظر سے پوچھئے کہ زانی سے بدترین انسان جو ہے وہ حاسد ہے، حاسد۔ پڑوسیوں سے حسد، بھائیوں سے حسد،
میں تو کہتا ہوں دنیا دار آوارہ طبقہ تو اپنی جگہ مبتلا ہے جرائم کے اندر، جنہیں مذہبی ہونے کا دعویٰ ہے وہ بھی حسد کا شکار ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کا گھر جس نے برباد کیا اس کو حسد کہتے ہیں۔ حضرت آدم سے حسد کیا اور حسد کر کے خود شیطان بن گیا، اور پھر حضرت آدم سے حسد کی وجہ سے حضرت آدم کے ساتھ سازش بھی کی اس نے، اور سازش کر کے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا۔ لیکن حاسد کا بگڑا، محسود کا کچھ نہیں بگڑا۔ حضرت آدم نکلے تھے تو اکیلے بیوی کو لے کے نکلے تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ پتہ چل رہا ہے کہ جس کے ساتھ سازش ہوئی اس پر مصیبت تو آئی مگر اس کا بگڑا کچھ نہیں، مگر جس نے سازش کی ہے وہ تو کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اپنے ہی بھائیوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، سگے بھائی کے خلاف سازش کرتے ہو، پڑوسیوں کے خلاف سازش کرتے ہو، یہ دل میں حسد کی وجہ سے ہے۔ جس دل میں حسد ہے، حسد پاخانے سے زیادہ ناپاک ہے، حسد پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے۔ مجھے بتاؤ جہاں پاخانہ ہوتا ہے کیا وہاں ہمارے پیر، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ بیٹھ سکتے ہیں؟ جب پاخانے پہ علماء مشائخ نہیں بیٹھتے تو حسد کی گندگی پر رسول اللہ کا تخت دل میں کیسے لگ سکتا ہے؟ حضور کی آمد دل میں کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، برادریوں کے نام پہ عداوتیں ہیں، سلسلوں کے نام پہ عداوتیں ہیں، اداروں کے نام پہ عداوتیں ہیں، تنظیمیں اور تحریکوں کے نام پہ عداوتیں ہیں۔ گویا کہ ہمارے دل میں جس دن حضور آ گئے اس دن میری بات یاد رکھنا، ہم انسان تو انسان ہیں، جانوروں سے بھی پیار کرنے لگیں گے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، آج انسانوں کے لیے پیار نہیں ہے اور وہ لوگ جانوروں سے پیار کرتے تھے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، عنوان میں نہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ کبھی کسی اللہ کی مخلوق سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر میں اس طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حضور کے بے ادب اور گستاخ ہے، اس طبقے کے لیے تو محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ہمارے معیار محبت یہ ہے جو حضور کا وفادار ہے اسی کے لیے محبت کے لیے جگہ ہے، اور جو حضور کا وفادار نہیں پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ میں وضاحت کے طور پہ ایک جملہ کہہ دیا کیونکہ کبھی کبھی لوگ مفہوم مخالف مراد لینے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ جس دن دل میں حضور بستے ہیں مخلوق خدا کے لیے خود بخود پیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی محبت، رحمت للعالمین کی محبت دل کے اندر رحم ضرور پیدا کرتی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور ماں باپ کے لیے بھی دل میں رحم نہیں، ہم عاشق رسول ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی دل میں رحم نہیں، ہم عاشق رسول ہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دل میں رہے۔ اتنے سخت ہو گئے، قتل بھی ہو رہے ہیں، جادو بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو برباد کرنے کے پلان بھی بن رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیے عاشقوں کی طبیعت دیکھیے، امام العارفین قدوۃ الاولیاء سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، بڑا نام ہے، بڑی ذات بھی، بڑا نام بھی ہے، اپنے زمانے کے غوث ہیں سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ، سلسلہ رفاعیہ کون نہیں جانتا۔ بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جا کے کہتے ہیں حضور میں آپ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکہ یا جدی، حضور آپ پر سلام ہو، میرے داد نانا آپ پر سلام ہو۔ تو قبر انور سے جواب بھی آتا ہے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو جواب ہی سننے نہیں آیا تھا، میں تو مصافحے کی نیت لے کر کے آیا تھا۔ تو قبر انور سے ہاتھ باہر آتا ہے اور مصافحے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اب وہ سیدی احمد کبیر رفاعی مخلوق کے لیے دل میں محبت کا حال دیکھیں۔ ایک مرتبہ تہجد پڑھ کر آنکھ لگ گئی، آپ کی آستین پر بلی آ کر سو گئی، آستین پہ بلی آ کر سو گئی، تہجد کی نماز کے بعد آنکھ لگی ہے، بلی سو گئی، اذان فجر سے آنکھ کھلی تو دل نے چاہا کہ اب تو فجر کے لیے مسجد جانا ہوگا۔ فوراً خیال آتا ہے اگر میں مسجد اٹھ کر کے جاتا ہوں تو بلی کی نیند خراب ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کسی مذہب میں، کسی مسلک میں یہ فکر بتائیے کہ بلی کی نیند کا بھی کوئی خیال کرتا ہے؟ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔
ہم باتیں بڑی بڑی کرتے، کردار بڑا نہیں ہے ہمارا، اور کوئی باتوں سے بڑا نہیں ہوتا، کردار انسان کو بڑا کرتا ہے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی بلی کی نیند کا خیال کر رہے ہیں، وہاں بلی کی نیند کا خیال ہے، اور یہاں شادیوں میں ڈی جے اتنے زور سے بجتا ہے، نہ محلے میں کسی کی نیند کا خیال ہے، نہ بیماروں کی نیند کا خیال ہے، نہ اسٹڈی کرنے والوں کی اسٹڈی کرنے کا خیال ہے۔ جو قوم لوگوں کو سکون دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم آج لوگوں کو برباد کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے، بے چین کر رہی ہے، بے قرار کر رہی ہے۔ ڈی جے بجا کر نیندیں خراب کرنے والوں، اس سے بڑھ کر کس مذہب کی تعلیم ہوگی؟ ہمارے یہاں سب سے افضل ترین اگر کوئی آواز ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر زور سے قرآن پڑھنے والے کسی بیمار کی نیند میں خلل آتا ہے تو تمہیں بلند آواز سے تلاوت قرآن کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جس مذہب میں بیمار کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے زور سے قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا، جس مذہب میں کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، خلل، اس کو زور سے سلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا اگر کوئی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو تو اتنی آواز سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے، اتنی آواز میں کرو کہ جاگتا ہو تو سن لے اور سوتا ہو تو نیند میں خلل۔ فقہ کا مسئلہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ جس مذہب میں نیند کا خیال کرتے ہوئے زور سے سلام کرنے کو منع کر دیا گیا، آج اس قوم کی شادیاں طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوئے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہ رحمتوں کی برسات ہوگی۔ دولت کی بنیاد پر پانی میں آگ لگانا چاہتے ہو؟ سن لو، اللہ بڑا غیور ہے، غیور۔ اگر وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی دولت کی بنیاد میں فرعون بنتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ جو فرعون بنتا ہے اسے ذلت کے ساتھ غرق کر دیا جاتا ہے۔ اگر دولت کے نشے میں کوئی نمرود کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے جب کوئی نمرود بنتا ہے تو میرا اللہ اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دولت کے نشے میں یزید کی جانشینی کے لیے تیار ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر ذلت کی موت مرنے کے بعد جسم میں کیڑے تک چلا دیے جاتے ہیں، قبروں کا نشان تک مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دولت کے نشے میں خدا سے بغاوت نہ کرو، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ دنیا کا کوئی انسان میرے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ اللہ نے اگر جوانی دی ہے اس کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ نہیں نہیں۔ اللہ نے اگر حسن دیا ہے اس کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ اللہ چھیننا ایک لمحے میں چھین لیتا ہے، اسے دیر نہ دینے دیر لگتی ہے نہ چھیننے دیر لگتا، اس لیے اس کو ناراض مت کرو۔ سیدی احمد کبیر رفاعی سوچ رہے اگر میں نماز کے لیے جاتا ہوں تو بلی کی نیند کا کیا ہوگا، اور اگر نماز نہ پڑھوں، نماز ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، وہی فجر کی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا اجر اپنی جگہ، اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کا اجر اس سے بہتر ہے۔ 70 سال غار میں نفل سے جو اجر نہیں ملتا اس سے زیادہ اجر فجر کی 2 رکعت سنت سے ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ساری نعمت سے بڑھ کر کے ہے، دنیا کی ساری نعمت سے بڑھ کر جب سنتوں کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا، فجر کی فرض کا عالم کیا ہوگا۔ اب احمد کبیر رفاعی سرکار، نماز کے بغیر کوئی ولی تو ہو ہی نہیں سکتا نا، نماز کے بغیر تو کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ آج کل جس کو آپ ولی بناتے ہیں پھر وہ نشہ بھی کرتا ہے، وہ چرس بھی پیتا ہے، وہ 10 انگلیوں میں انگوٹھی بھی پہنتا ہے، وہ گالی بھی دیتا ہے، وہ بھنگ بھی کھاتا ہے۔ آپ نے جس کو ولی بنایا تو جیسے آپ ہے ولایت دینے والے ویسے ولایت دینے والا ہے، لیکن جس کو اللہ ولی بناتا ہے تو اس کا قدم بھی سنت رسول کے خلاف نہیں ہوتا۔
آج دنیا میں دو قسم کے ولی ہے، جس کو آپ نے ولی بنایا ایک وہ ولی ہے، اور جس کو اللہ نے ولی بنایا وہ ولی ہے۔ ہم آپ کے بنائے ہوئے کسی ولی کو نہیں مانتے، ہم تو اہل سنت اسی کو ولی مانتے جس کو اللہ ولی بناتا ہے، اور جس کو اللہ ولی بناتا ہے وہ کبھی نشہ نہیں کرتا۔ قبرستان میں ولی نشہ کرے گا تو قوم کیا کرے گی؟ آپ تو قبرستان کے بھنگ پینے والے کو کہتے ہیں بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جہاں وہ پہنچے بابا آپ بھی پہنچ جاؤ، اور کیا کیسے؟ ہنسنے کی بات نہیں، بہت تکلیف کی بات۔ جو ولی کا انکار کرنے پر آئے انہوں نے تو غوث و خواجہ کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور ماننے پر آئے تو یوں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ غوث و خواجہ کو بھی ولی نہیں مانتے، اور جو ماننے پر آئے تو ہر ننگے دھڑنگے کو ولی ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ نہیں، ایک معیار ہے ولی ماننے کے لیے، ولایت کا اپنا ایک معیار ہے۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی کامل مسلمان، حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 100 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ اگرچہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے اس کی تعویل کرتے ہیں، بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی نے بے نمازی کو کافر کہا، فاروق اعظم جیسی ہستی نے بے نمازی کو کافر کہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں ہم جو نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو نماز کی بات ہو گئی۔ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے۔ غور فرمائیے، صحابہ کا معیار یہ۔ تو میرے بھائی، جب ہم نماز چھوڑ کر صحابہ کے پاس اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے تو نماز چھوڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان کیا ثابت کر پائے؟ اگرچہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں حنفی ہوں، ہم تعویل کرتے ہیں، ان کی باتوں کی تعویل کرتے ہیں، ان کے اقوال کی تعویل کرتے ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کی تعویل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بچانا چاہتے ہیں۔ مگر ایک بات وہ بھی کہتے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ بچے گا کیا؟ اللہ کے بندوں بچے گا کیا؟ ہم 8-10 گھنٹہ کاروبار کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، 10 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ جو مال قبر میں کام نہیں آئے گا اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے اس کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ آئیے کچھ کیجئے۔ تو بہرحال حضرت سید احمد کبیر رفاعی سوچتے ہیں، ایک طرف بلی کی نیند، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، یعنی ایک طرف حقوق اللہ ہے، ایک طرف حقوق العباد میں سے حق عبد ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بلی کی نیند کو بھی نبھایا اور اللہ کی عبادت بھی کی۔ نقصان اپنا کیا، لیکن نقصان نہیں تھا، وہ ان کا فائدہ تھا، ظاہر نظر میں نقصان تھا۔ خادم کو اشارہ کرتے ہیں، بغیر آواز کے خادم آیا تو کہتے ہیں وہ کینچی لے کر آیا، آپ نے اپنی آستین کو دھیرے سے کاٹ دیا، بلی اس پر سوتی رہی، اور آپ کٹی ہوئی آستین کے بعد نماز کے لیے گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، بلی جا چکی تھی، وہ کٹی ہوئی آستین پھر منگایا، اس کو سی لیا۔ کسی خادم نے کہا حضرت اتنے خوبصورت جبے میں عیب پیدا ہو گیا۔ حضرت احمد کبیر رفاعی کہتے بیٹا جبے کے عیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نیند خراب کرتا تو ایمان میں عیب پیدا ہو جاتا، اور اگر عبادت نہ کرتا تو ایمان میں عیب پیدا ہو جاتا۔ عیب ایمان کو عیب سے بچانے کے لیے میں نے اپنے جبے کو عیب دار کر لیا ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ آپ اندازہ فرمائیں مخلوق کے لیے دلوں میں یہ پیار تھا، جو بلیوں کا اتنا خیال کرتے ہوں وہ ماں باپ کا کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ اور آج کل تو ہم بڑے بااخلاق بننے کے، ہم بھی بلیوں پہ پیار آ گیا، بلیوں پہ پیار آ گیا، ہمیں بھی بلیاں پال رہے ہیں، بلیوں کے لیے آن لائن کھانے منگا رہے ہیں، بلیوں کے لیے بستر ہے، کتے اور بلیوں کو اپنی گود میں اور اپنے بستروں میں لے کے سو رہے ہیں۔ یعنی آپ بھی بڑے بااخلاق ہو گئے،
یہ کون سا اخلاق ہے کہ بلی بستر میں لے کے سوئی جا رہی ہے اور ماں باپ کی کھٹیا گھر سے باہر کر دی گئی ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ کتے کو چوم رہے ہو اور ماں باپ کو تڑپا رہے ہو، ماں باپ کو ترسا رہے ہو۔ یہ کوئی اخلاق اور جانوروں سے محبت نہیں ہے، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ گھر کے باہر اور کتے بلی گھر کے اندر، یہ کوئی تصوف نہیں، یہ کوئی اخلاق نہیں، یہ کوئی محبت نہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے روزانہ صبح صبح کتوں کو روٹی کھلا رہے ہیں، چونٹی کو جو وہ شکر ڈال رہے ہیں، چڑیوں کو پانی پلا رہے ہیں، روزانہ ویڈیو آ کر کے فیس بک پر اپلوڈ ہو رہی ہے۔ سلام ہے بھائی، کتے کو پانی پلا رہے ہیں، روٹیاں کھلا رہے ہیں، بسکٹ کھلا رہے ہیں، قیمتی بسکٹ کھلا رہے ہیں، اور بعد میں پتا چل رہا ہے کہ بہن کا حق جناب لے کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ کون سی کتوں بلی کی خدمت ہے؟ یہ کام اس وقت کیے جانے چاہیے جب حقداروں کو حق دو۔ بہن تو حصے کے لیے ترس رہی ہے، بھائی کا حق ہڑپ کر چکے ہو، بھائی بہن کو کبھی خیریت بھی نہیں پوچھتے اور کتوں کو روٹیاں کھلانے چلے ہو۔ یاد رکھنا یہ شیطان کا مکر ہے۔ فرمایا گیا شیطان کا جال یہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں مبتلا کر دیتا ہے، مستحبات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان نے اپنے ساتھ یہی کھیل کھیلا ہے۔ اللہ کے بندو، ذرا ترجیحات کیا ہے، اول درجے پر کیا ہے، اس کا بھی تو خیال کرو۔ تو میں جلدی جلدی بات پوری کر دوں، کیونکہ مجھے کہا بھی گیا ہے کہ 11:15 بجے آپ کو جو ہے وہ ہال جس کو سونپنا ہے، شادی والوں کو وہ سونپنا ہے۔ میں اپنی گفتگو وقت پہ مکمل کر دوں گا تاکہ صلاۃ و سلام اور دعا تک کے 11:15 تک کی گفتگو پوری بھی ہو جائے، محفل پوری ہو جائے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا تھا، ایک گناہ پوری قوم کو کیسے برباد کرتا ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ قرآن میں بھی یہ واقعہ ہے، حدیث میں بھی ہے، میں بطور مفہوم اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک گناہ ایک آدمی کا پوری قوم کو برباد کرتا ہے۔ اس کو بہت سیریس لینا، بہت غور سے سننا، پھر سوچنا کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام، بڑا نام ہے نبیوں کی دنیا میں، جو 4 انبیاء کرام اللہ رب العزت نے جنہیں بہت شہرت دی، اور انبیاء کی کائنات میں جن 4 کو اللہ نے چنا، ان میں سے ایک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ، وہ فلانی جو قوم ہے وہ باغی ہو گئی ہے میری، وہ بغاوت کی ہے، اس لیے تم ان پہ جا کر کے چڑھائی کرو اور ان کو سبق سکھاؤ۔ یعنی اللہ کی یہ سنت ہے، جو بھی باغی ہوتا ہے کبھی محبوبوں کو چڑھائی کرنے بھیجتا ہے اور کبھی مردودوں کو چڑھائی کرنے بھیجتا ہے، لیکن چڑھائی ضرور ہوتی ہے، باغی پر چڑھائی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے، کبھی ہلاکو اور چنگیز کو کھڑا کرتا ہے، اس کی شان ہے، سنت الہیہ ہے۔ وہ گوارا نہیں کرتا، وہ صبور ہے، الصبور، جلدی سے بدلہ لینے کا فیصلہ نہیں کرتا، جلدی سے عذاب نازل نہیں کرتا، کیونکہ وہ صبور ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے تو پھر کسی کو کھڑا کرتا ہے۔ جب ہلاکو اور چنگیز خان حملے کے لیے آئے نا، تو اس وقت تو بزرگوں نے کہا تھا ان سے کون مقابلہ کرے گا، کیونکہ اللہ والوں کی روحیں ان کے سر پہ، رجال اللہ کی روحیں ان کے سر پہ، اور کہتی ہے اے کافرو، ان فاسقوں کو برباد اور ختم کر دو۔ آپ غور کیجئے، فاسقوں کے لیے کافروں کو کھڑا کیا جاتا ہے، تو فاسق بنو ہی مت، فاسق بنو گے تو کافر کھڑے کیے جائیں گے، اور فاسق نہیں بن رہے ہو، داڑیاں مڈا کر فاسق بن گئے، نماز چھوڑ کر فاسق بن گئے، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے فاسق بن گئے، ڈیجیٹل طور پر گھروں میں چھپ کے جو جوا کھیل رہے ہو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ہے کہاں؟ مولوی کی آنکھوں سے چھپ سکتے ہو، مولا کی آنکھ سے نہیں چھپ سکتے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ رات کے پاپی اور دن کے غازی بن کر کے نجات ہوگی؟ وہاں تو اعلان ہے، جو دن کو نیکی کر کے رات کو پاک کرتے ہیں، حبام منصورہ، ہم ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو صرف متقیوں کے لیے ہے، اور اللہ عمل بھی متقیوں کا قبول کرتا ہے۔ یہ سمجھنے والوں، تمہیں پتا نہیں یہ سبق کس نے پڑھایا کہ اللہ سب کا قبول کرتا ہے؟ وہ بہت غیور ہے میرے بھائی۔ اگر حلوہ شراب کی پیالی میں رکھو گے تو کوئی متقی قبول کرے گا؟ اگر حلوہ نجاست کی تھالی میں رکھ کے پیش کرو گے تو کوئی ذی شعور قبول کرے گا؟
اگر گوبر کی پلیٹ کے اندر آپ نے بریانی رکھ کر کے دی تو کوئی قبول کرے گا؟ تو وہ اللہ ہے، اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ زنا بھی کرو گے، پاپ بھی کرو گے، حرام بھی کھاؤ گے، اور اس کے بعد ان گندگیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عمل تحفے کے طور پہ پیش کرو گے، وہ قبول کرے گا؟ وہ بہت غیور ہے۔ بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، میں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن یہ جو بے غیرتیاں ہیں اس کی طرف تو توجہ کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ دن کا غازی اور رات کا پاپی اللہ اس کے عمل کو مسترد کر دیتا، رد کر دیتا، اس کو ضرورت ہی نہیں عمل کی۔ وہ تو متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ میرے بھائی، نیت ڈاماڈول ہو جائے تو وہ نبی کے بیٹے کا عمل رد کر دیتا ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی۔ حضرت حابیل کی قربانی میں خلوص تھا، اس نے خوبصورت دمبا، اس کے پاس جتنے جانور تھے سب سے خوبصورت نکال کر کے پیش کیا، اور قابیل نے سڑی ہوئی جو کی بالیاں رکھی، قدرت نے اس کو رد کر دیا۔ دونوں نبی کے بیٹے، سگے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد، رد کر دیا۔ جب وہ نبی کے بیٹے کا عمل رد کرتا ہے تو میں اور تم کون ہیں؟ تو یہ نہ سمجھو کہ شراب کے پیالے بھی انڈیلتے رہیں گے، غیبتیں بھی کرتے رہیں گے، چگلیاں بھی کرتے رہیں گے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ معاملہ اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، میرے کلیم وہ قوم باغی ہو گئی، آپ جائیے اور جا کر کے ان پہ چڑھائی کیجئے، ان کو ان کی حیثیت یاد دلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا قوم کے اندر، نوجوانوں چلو، اللہ کا حکم ہے کہ ہم ان کو ان کی حیثیت یاد دلائیں۔ تو تقریباً 1,00,000 سے زائد نوجوان حضرت موسیٰ کی آواز پہ تیار ہوئے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ آگے آگے حضرت موسیٰ، پیچھے پیچھے پوری قوم کے جوان۔ جب وہاں پہنچے تو اس قوم کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام بلعم بتایا جاتا ہے، بلعم و باعور۔ قرآن میں تفصیل سے واقعہ مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ لوگ اس کے پاس آئے اور وہ اتنا بڑا اللہ والا کہلاتا تھا، میں کہہ رہا ہوں، میرے جملے پہ غور کرنا، بہت بڑا اللہ والا کہلاتا تھا۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جو فرشتے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ اسم اعظم پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں۔ وہ اسم اعظم پڑھ کے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، وہ اسم اعظم جانتا تھا۔ قوم کے مالدار لوگ بلعم باعور کے پاس آئے، کہا بلعم، وہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے کھڑے ہیں سر پر، اور وہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں، تم کچھ کرو۔ اس نے کہا میں نبی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہا نہیں تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، اس نے منع کر دیا۔ پھر قوم نے کیا کیا بتائے؟ مالدار پھر مالدار لوگ ہیں، اللہ سچے مالداروں کے ساتھ رکھے اور مکر کرنے والے مالداروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ جب بلعم نے انکار کیا حضرت موسیٰ کے خلاف کچھ کہنے اور کرنے کے لیے، تو قوم نے پھر اس پر نذرانوں کی برسات کر دی۔ کبھی کبھی یہ نذرانے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ سب کا تحفہ مت لے لیا کرو، تحفہ دینے والے کو دیکھا کرو۔ ہم تو ایک ہی اصول چلائیں، تحفہ لینا دینا سنت ہے، دینا دینا سنت۔ میرے بھائی فاروق اعظم کہہ رہے ہیں سب کا تحفہ مت لو، انسان دیکھ کے تحفہ لو، کہ بعض تحفے کبھی کبھی خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں۔ الیکشن آتا ہے تو سیاسی لیڈروں کو بڑی محبت چھوٹتی ہے نا، پیروں سے، مشائخ سے، علماء، کتنے تحفے آتے ہیں۔ اگر آپ نے لے کر کے رکھ لیا تو پھر اگلے دن کوئی نئی فرمائش ہوگی، اس لیے تحفے بھی دیکھ کے رکھا کرو، سارے تحفے نہ لیا کرو۔ حضور غوث العظم دستگیر کے پاس ایک سیاسی لیڈر جس اپنے وقت کا بادشاہ کہہ لیں آیا تحفہ لے کے، لے جا مجھے حاجت نہیں ہے۔ ہم بہت غوث پاک کی بات کرتے ہیں، غوث پاک کا کردار ہمارے پاس کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور تحفہ لے لیجئے، تو دونوں تھیلیاں اٹھائی اور اٹھا کر کے زور سے دبایا۔ غوث پاک تھے نا، قوت حیدری کے ساتھ جب دبایا ہے تو اس سے خون نکلنے لگا، اور جلال میں فرماتے ظالم
میں تیری جنت چاہتا ہوں، تو میری جہنم چاہتا ہے، لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس لاتا ہے تحفے کے طور پر۔ اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ اس خون کے اندر تیرا محل ڈوب جاتا۔ آئندہ لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس مت لانا۔ یہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا کردار ہے۔ لوگوں کا خون چوس کر لوگ ہمارے پاس لائے تحفے کے لیے، ہم قبول کر لیں؟ نہیں۔ لیکن قوم تھی، قوم کے لوگوں نے اس کو بہت نذرانے دیے، اور کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ بلعم کو جب خوب نذرانے ملے تو پھر وہ مرعوب ہو گیا۔ پھر قوم نے کہا کچھ کیجئے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں، اور وہ اپنی گدھی پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ کی اور قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ کی شان، جب وہ اپنی گدھی پہ بیٹھ کر کے جس پہاڑ پہ بد دعا کے لیے جا رہا تھا ادھر کا رخ کرتا تو گدھی زمین پہ بیٹھ جاتی، چلنے کو تیار نہ تھی۔ یعنی اللہ نے نبی کا احترام گدھوں کو بھی عطا کیا۔ گدھے بھی جانتے ہیں نبی کا احترام، جو نبی کا احترام نہیں جانتے اب ان کو کیا کہا جائے۔ اگر گدھا کہہ دے تو کہیں قیامت میں گدھے کھڑے نہ ہو جائے کہ ہمیں گالی کیوں دی تھی امین القادری، اس لیے کہ ہم تو احترام نبوت والے تھے نا۔ آپ کو پتا ہے حضرت یافور، ہم جس کو دراز گوش رسول کہتے ہیں، وہ گدھا ہے، لیکن اس کی شان کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے وصال فرمایا تو وہ ادھر ادھر کان لگا کے سنتا تھا کہ صحابہ رو کیوں رہے ہیں۔ جب کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو دوڑا دوڑا گیا اور ایک کنویں میں جا کر کے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے کر کے بتا دیا، جب یار محبوب خدا نہ رہا دنیا میں، جب حبیب خدا نہ رہا ظاہری طور پر، ہم نے رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ جانتی تھی یہ یافور ہے، گدھا ہے۔ گدھے کے دل میں اتنی محبت رسول ہے، اور یہاں تو آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے کہہ رہے تو آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ لیکن اگر واقعی دل میں محمد الرسول اللہ ہے تو پھر اسکرین پر موبائل کے ہیرو کی تصویر کیسے آ گئی؟ اگر دل میں حضور ہے تو ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیسے ہے؟ اگر دل میں رسول اللہ ہے تو ہمارے موبائل کے اندر گندی پکچریں کیوں ہیں؟ اگر دل میں رسول اللہ ہے تو ہمارے موبائل کے اندر گانے کیوں ہیں؟ جلسہ خوب کر رہے ہو لیکن مولانا کو لانے جاتے ہو تو پیچھے گھنٹی بجتی ہے تو سب گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر لوگوں کی آئی تو ڈرتے جائے، حضرت دیکھ رہے ہیں، حضرت دیکھ رہے ہیں، جلدی بند کر، آپس میں بات کر، جلدی بند کر، حضرت دیکھ رہے ہیں۔ ارے حضرت دیکھ کے کیا کر لیں گے؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت، اس کا خیال نہیں۔ حضرت دیکھ رہے تو گانے کی ٹون بند کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے تو کیا حضرت کو بڑا سمجھ لیا ہے اللہ سے؟ کون سی توحید ہے؟ زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے ہو، عمل کیا کہہ رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری۔ ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ، باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پینا، پیر دیکھ رہا ہے تو ہاتھ کھول کے بھی کھڑے نہیں رہنا، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان کھایا ہوا تھوک بھی نہیں سکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی ہو رہا ہے، شراب بھی پی جا رہے، جوا بھی ہو رہا ہے۔ تو ذرا غور کریں، اللہ کو تم نے کہاں رکھا ہے؟ اللہ کو تم نے عزت کیا دی ہے؟ اللہ کو تم نے کیسے مانا ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر کا فرمان ہے، حضرت شیخ ابو الحسن حاجی پیر رحمت اللہ علیہ کا جشن منانے والوں ذرا غور فرمائے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور اکیلے میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ غوث پاک زندیق مانتے ہو؟ غوث پاک کا فتویٰ ہے وہ زندیق ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اکیلے میں گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تو وہ زندیق کیسے ہو گیا؟ فرمایا اکیلے میں کیوں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کرتا؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کرتا، اور اکیلے میں اللہ دیکھ رہے ہیں تو کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا خیال نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے شادیوں میں لوگوں کو دیکھا ہے، جب بڑے دسترخوان پہ ہوتے ہیں آدمی بڑا لقمہ اٹھانے کے لیے ڈرتا ہے کہ میں بڑا لقمہ کھاؤں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اللہ دیکھ رہے ہیں کیا نہیں کرتے۔ کون سی توحید ہے؟ کس توحید پر عمل کر رہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش مسلمان بن جائے۔ اگر برا نہیں مانو پٹن والوں اور گرد و نواز سے آنے والوں، ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا، قادری تو بن گئے، چشتی تو نہ بن گئے، نقشبندی تو بن گئے، سہر وردی تو بن گئے، رضوی بھی بنے، اشرفی بھی بنے، مداری بھی بنے، وارسی بھی بنے، صابری بھی بنے، سب بن گئے۔ رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے ویسا مسلمان تو نہ بن سکے، اور جب تک ایسے مسلمان نہیں بنو گے
کوئی قادریت نہیں ہے آپ کے پاس بہت معافی کے ساتھ، کوئی چشتیت نہیں ہے آپ کے پاس. یہ سب بات کی باتیں، قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت، رضویت، اشرف، پہلے وہ مسلمان بنو نا جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. یہ سب چیزیں تو سونے پہ سہاگا کرنے کے لیے ہے، یہ سب چیزیں تو بلندی درجات کے لیے. ہم وہ مسلمان بھی نہ بن سکے، وہ مسلمان بھی نہ بن سکے جو حضور بنانے آئے تھے. حضور کی خواہش کے مطابق مسلمان نہ بن سکے تو کسی پیر کی خواہش کے مطابق قادری چشتی کیا بن سکتے؟ سب کھیل کر رہے میرے بھائی ہم لوگ. اور جب آنکھیں بند ہوگی موت کی شدت سے، تب ہماری آنکھیں کھلے گی دل کی، ہم سوچیں گے ہم پچھتائیں گے، لیکن اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا. بات دور نکل گئی، مختصر میں اتنا عرض کر دوں. بلعام سے کہا گیا کہ بد دعا کرو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے. بلعام نے ہاتھ اٹھائے، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے جیسے بد دعا کرنا چاہا تو جیسے جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی کوشش کرتا، اس کی زبان پہ حضرت موسیٰ کا نام نہیں آتا. حضرت موسیٰ کی قوم کا نام لینے کی کوشش کرتا تو حضرت موسیٰ کی قوم کا نام اس کی زبان پہ نہیں آتا. حضرت موسیٰ کا نام لیتا تو اپنا خود کا نام آتا، قوم موسیٰ کا نام لیتا تو اس کی اپنی خود کی قوم کا نام آتا. حتیٰ کہ یہ ہوا وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا تھا. قوم کے لوگ کہہ رہے تھے او بلعام تو کیا کر رہا ہے کہ تو ہمارے اور اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے. وہ رو کے کہتا ہے کیا کروں، زبان پہ میرا اختیار ہی نہیں، زبان پہ مجھے کنٹرول ہی نہیں. موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں تو میرا نام آتا ہے، اس کی قوم کا نام لینا چاہتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے. بالآخر اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی. اللہ نے فرمایا کہ کتے کی طرح اس کی زبان ہم نے سینے پہ لٹکا دی. قرآن کہہ رہا ہے اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی. وہ رو پڑا اور اسم اعظم بھول گیا، سب چیزیں اس سے سلب کر لی گئی، مردود ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو مردود کر دیا وہ رونے لگا. وہ کہتا ہے میرا تو سب لٹ گیا، دنیا آخرت سب برباد ہو گئی. قوم نے کہا ہمارا سب گیا لیکن ہمیں بچا تو صحیح، بتا ہم کریں کیا، بتا ہم کریں کیا. یہ یہودیوں کی پرانی فکر ہے، ذرا غور کیجئے. یہودیوں کی سازش کیا ہے، ذرا غور کیجئے. جب بلعام نے کہا کہ میں تو برباد ہوا، قوم نے کہا تو برباد ہوا، اب ہمیں بربادی سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا. تو اس نے کہا ایک طریقہ جانتا ہوں، بد دعا تو نہ کر سکے، اس میں کامیاب تو نہ ہو سکے، اب کامیابی کا تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، تم کامیاب کیا ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے. کہا کیا؟ کہا مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے. یہ یہودیوں کی فکر، پرانی فکر ہے. مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے. تم اپنی خوبصورت لڑکیوں کو حضرت موسیٰ کی قوم کے سامنے کھڑا کر دو. آخر وہ نوجوان ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، مرد موم کی طرح ہوتا ہے. آگ کے قریب جب موم جاتا ہے پگھل جاتا ہے، نہیں پگھلتا تو نرم ضرور پڑ جاتا ہے. دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے نیم اوریا شاید میری طرح جو کچھ کم پڑھے لکھے وہ نہ سمجھ سکے نیم اوریا کا مطلب، لیکن اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں تو کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے کان پہ بار بھی ہو جائے، مگر بہرحال گفتگو وہی ہے جو سمجھ میں آئے. نیم اوریا کا مطلب ہوتا ہے آدھی ننگی لڑکیاں، ادھورے کپڑے اور آدھی ننگی لڑکیاں، ان کے سامنے کھڑا کر دیا. کیا کہ قوم برباد ہو جائے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ قوم کو لے کر آئے. یہ خوبصورت لڑکیاں آدھی ننگی کون کے سامنے کھڑا کر دیا. ان میں سے ان لڑکوں نے، نوجوان لوگوں نے خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا. دیکھو یہودیوں کی پرانی سازش، اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، اگر نبی والوں کو برباد کرنا ہے، اگر اللہ والوں کو برباد کرنا ہے تو ان کے سامنے حسن کو ننگا کر دو، یہ قوم برباد ہو جائے گی. اور ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک نوجوان ہمت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لایا. کہا یہ کتنی خوبصورت ہے دیکھیے. حضرت موسیٰ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہ اس نے کہا میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، ہم اللہ کے حکم سے لڑنے آئے ہیں، ہم یہاں شادی بیاہ کرنے نہیں آئے ہیں. جب تک کہ ہم ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے اس وقت تک یہاں کی کوئی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی، اس کو جلدی سے واپس کر. جب حضرت موسیٰ نے اس کو شادی کے لیے منع کر دیا تو شیطان اس پہ غالب آیا. اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس لڑکے نے ایک کونے میں جا کر کے زنا کیا. ایک بندے کا ایک گناہ، جس قوم میں موسیٰ کلیم جیسا پیغمبر موجود ہو، ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکے نے زنا کیا. ایک سیکنڈ کے اندر اس کے زنا کی نحوست یوں ظاہر ہوئی کہ پورے لشکر میں پلیگ، طاعون کا مرض پھیل گیا. ایک سیکنڈ کے اندر طاعون اور پلیگ کا مرض پھیل گیا. ایک سیکنڈ میں
ہم کس کو جائیں اپنی بربادی کا کی داستان سنانے, کس کے پاس روئیں, کہاں آنسو بہائیں. اللہ کے بندو, اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم کی موجودگی میں, حضرت کلیم کی موجودگی, ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے غلام ہیں, ہمارا کیا بگڑے گا, ہم غریب نواز کے غلام ہیں, ہمارا کیا بگڑے گا. میرے بھائی وہ قیادت پر کلیم کھڑے ہوئے ہیں. غوث و خواجہ ہیں, مگر انبیاء انبیاء ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. ارے جس لشکر کی قیادت کلیم اللہ جیسا پیغمبر کر رہا ہو, اللہ اکبر, دوسرے بہت سے انبیاء ہیں اتنی بڑی شان والے, مگر ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا. جن چند انبیاء کے نام پتا ہے ان میں سے یہ 4 بڑے نام ہیں. اللہ اکبر, اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سب سے بڑے نبی ہیں. ان کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا درجہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. ان کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہے. ایسے شان والے پیغمبر, ایک زنا ان کی قوم کے شخص نے کیا, 1 سیکنڈ میں پورے لشکر میں پلیگ پھیل گئے, پلیگ کی وبا, طاعون کی وبا پھیل گئی, اور 1 سیکنڈ میں وبا پھیلی اور 70,000 لوگ 1 سیکنڈ کے اندر مر گئے. 70,000 لشکر میں, 1 لاکھ سے زائد کے لشکر میں, 1,40,50,000 کے لشکر میں اگر 70,000 لوگ ایک ساتھ مر جائیں, کیا خوف پھیلے گا, کیا ہراست پھیلے گی, انسان کی بے چینی کیا ہوگی. ارے کووڈ کے اندر ادھر سے 4 جگہ سے جنازے کا اعلان ہوتا تھا, وہ مر گیا, تو لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی. 4 جنازوں کا اعلان کیسے ہو رہا ہے. 70,000 میتیں ایک ساتھ پڑی ہو, پورا لشکر چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھاگ گیا. جو مر گئے وہ تو مر گئے, جو بچے وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے. ایک بندہ زنا کرے تو نبی کا شروع کیا ہوا مشن بظاہر پورا نہیں ہو رہا ہے. نبی گئے تھے نا مشن لے کر اللہ کے حکم سے, کس نے, ایک بندے میں سے, ایک بندے کے زنا اور گناہ کی نحوست یہ ہے. حضرت موسیٰ کو واپس پلٹنا ہوا, آپ واپس پلٹے, حضرت موسیٰ واپس پلٹے. آپ قرآن اٹھا کر, تفسیر اٹھا کر دیکھیں, جب ایک بندے کے ایک زنا کی نحوست کا یہ عالم ہے, اللہ کرے جن کانوں کو میری آواز کی ضرورت ہے ان کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے. جب ایک انسان کے ایک زنا ان پوری قوم کو ایسے برباد کرتا ہے. یہاں تو روزانہ زنا ہو رہا ہے, ایک بندہ نہیں کر رہا ہے. قوم کے اکثر جوان 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں, زنا میں ڈوبے ہیں. جو حیا اور شرم کی وجہ سے پکڑے جانے کے خوف سے زنا نہیں کرتے, وہ زنا دیکھ رہے ہیں. ان کی باتیں زنا دیکھتے ہوئے گزر رہی. ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار قبر میں کریں گے, جن آنکھوں سے اللہ رب العزت کا جنت میں دیدار کریں گے, ان آنکھوں سے ان کو زنا دیکھنے کی ہمت کیسے ہوتی. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اپنے آپ میں اس مجمع میں بے شمار ایسے میرے بھائی ہیں جو راتوں کو کیا دیکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. جتنا بدترین کام زنا کرنا ہے, اتنا بدترین کام زنا دیکھنا بھی ہے. بلکہ زنا کرنے والا تو بہرحال کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بدلنے کے چانسز ہیں, مگر جو دیکھ رہے ہیں ان کی تباہی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. میری قوم کے جوانوں, تم سمجھتے ہو کہ راتوں کو زنا دیکھو گے, زنا کے اڈوں کو آباد کرو گے, شراب پیو گے, جوا کھیلو گے, بربادی کرو گے, اور اس کے بعد تمہارے گھر صحیح سلامت رہیں گے. یہ جو گھر گرائے جا رہے ہیں, یہ جو مزارات پر حملہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کر رہے ہیں, ان کے لیے منتقم حقیقی اللہ ہے. لیکن ہم اپنے اعمال کو بھی تو دیکھیں نا, یہ سب چیزیں اسی وقت ہوتی ہے جب ہم بگڑ جاتے ہیں. اب ان حالات کو بدلنے کے لیے آپ کا آسان طریقہ یہ ہے, راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھیے, خدا کی بارگاہ میں رجوع لانا سیکھیے, استغفار کرنا سیکھیے. جب تک میری قوم کا جوان راتوں کے وقت استغفار کرتا تھا, ہم پر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا, اور اگر کوئی ظلم کرتا تھا زمین میں دھسا دیا جاتا
تھا. آئیے نا پھر وہی اسی وقت کو آواز دیجئے, پچھلے ہوئے دور کو بلائیے. لوگ کہتے ہیں ماضی کو ماضی پلٹ کرا, میں کہتا ہوں اے مسلمانوں کے شاندار ماضی تو پلٹ کراؤ, پھر وہی جوانوں کی آہیں ہو, وہی بکا ہو. اقبال نے کہا تھا پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے, پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے, نالا میرا وضو ہو رونا میری دعا ہو. اللہ اکبر. آئیے پھر وہی نالہ و فریاد کرنا سیکھیے, پھر وہی استغفار کرنا سیکھیے. رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا وہ چیز ہے, میرے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں عبادت کرنے سے مجھے جو مقامات ملے ہیں وہ کسی عبادت کی وجہ سے نہیں ملے ہیں. آئیے اگر کوئی تم پہ ظلم کر رہا ہے اس کی شکایت پولیس تھانے میں کرنے کی بجائے اللہ کی عدالت میں کرنا سیکھیے. پولیس تھانے رشوت لے کر اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کی یہاں رشوت نہیں چلتی. 2 رکعت نفل پڑھیے, بولیے نا وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. 2 رکعت نفل پڑھیے, اللہ سے عرض کیجیے نا میری بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے. 2 رکعت نفل پڑھیے اور گڑ گڑائیے نا کہ مجھے روزی نہیں مل رہی ہے. 2 رکعت نفل پڑھیے اور گڑ گڑائیے نا کہ مجھے اولاد نہیں مل رہی ہے. 2 رکعت نفل پڑھیے اور گڑ گڑائیے نا کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے. ذرا کر کے تو دیکھیے, وعدہ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ اکبر. وہ اور لوگ ہوں گے جو گونگے بہرے ڈوبنے برباد ہونے والے بیچے جانے اور بکے جانے والوں کی عبادت کرتے ہیں, تم اس کی عبادت کرتے ہو جو بکتا نہیں ہے خریدتا ہے. اللہ اکبر. جو کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے, جو سوتا نہیں ہے سکون کی نیند سلاتا ہے. اللہ اکبر. جو بھکاریوں کو تاجدار بناتا ہے, جو تاجداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھکاری بنا دیتا ہے. جمشید دارا اور سکندر اس کے ایک کرم کی خیرات پر بادشاہ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. آگ لانے والوں کو نبوت کا تاج پہناتا ہے, عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بناتا ہے. روزانہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے. وہ وہی تو ہے جو صبح کو سورج نکالتا ہے اور شام کو بحفاظت اس کو غروب کر دیتا ہے. زمین سے ہزاروں گنا بڑا سورج کتنی نزاکتوں کے ساتھ سفر کرتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. وہ کون ہے جو سورج کی نکیل پکڑ کر نکال کر کے پھر غروب کرتا ہے؟ اتنے بڑے سورج کو وہ کہاں ڈبا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو نسیم سحر چلاتا ہے تو بیماروں کو نیند آ جاتی ہے سکون کی؟ اور وہ کون ہے جو آندھی چلاتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے محل بھی ٹوٹ جاتے ہیں؟ وہ کون ہے جو برسات برساتا ہے تو کھیتیاں اگتی ہیں؟ وہ کون ہے کہ برسات برساتا ہے تو کھیتیاں اجڑ جاتی ہے؟ وہ کون ہے جو موسم بہار لاتا ہے؟ وہ کون ہے جو خزاں لاتا ہے؟ وہ کون ہے جو بیمار کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو شفا عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ماں کے شکم میں بچے کی صورت بناتا ہے؟ تو کس شان سے بناتا ہے؟ کبھی باپ کا ہم شکل, کبھی ماں کا ہم شکل, کبھی دادی کا ہم شکل, کبھی دادا کا ہم شکل, کبھی کسی شریف ماں کا بیٹا پڑوسی کا ہم شکل نہیں ہوتا. اگر وہ چاہے تو پڑوسی کا ہم شکل بنا کر اس کی ماں کو ہمیشہ کے لیے مشکوک کر دے اور اس کو ہمیشہ کے لیے طعن و تشنیع کا شکار کر دے, لیکن یہ اس کی دانائی ہے کہ پڑوسی کی طرح شکل نہیں بناتا تاکہ مائیں آبروئیں ان کی محفوظ ہو جائے, ماں کی عزتیں محفوظ ہو جائے, تم تان سے محفوظ ہو جاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ مزاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر پڑوسی کی طرح تمہاری ہماری شکلیں بن جاتی تو مائیں پاک دامن ہونے کے بعد کہاں منہ دکھاتی؟ لیکن وہ قادر ہے, وہ قیوم ہے, کبھی کسی کی شکل پڑوسی کی شکل پہ نہیں جاتی. اللہ اکبر. یہ اللہ ہے, اسی کو اللہ کہتے ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ پیدا نہیں ہوا, اس نے پیدا کیے ہیں. اس کا کوئی باپ نہیں ہے, اس نے باپ پیدا کیے ہیں. اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس نے بیٹے پیدا کیے ہیں. ہاں وہ اللہ ہے, اس کی تم اس کو رب مانتے ہو, وہ تمہارا خدا ہے. اتنے طاقتور خدا کو مان کر ذلیل کیوں ہو؟ دور ہو, دور ہو, کیونکہ تمہارا خدا تم سے دور نہیں ہے, تمہارا خدا تم سے سب سے زیادہ قریب ہے. جب اور کس شان سے کہتا ہے محبوب سے؟ اللہ فرماتا وَإِذَا, کہتا وَإِذَا حبیب جب سَأَلَكَ عبادی, سوال کرے میرے بندے, عبادی
ہائے ہائے ہائے، ہم ہیں کس کے؟ ارے وہ تو کہہ رہا عبادی تم میرے ہو، تم اس کے ہو، اپنے آپ کو اس کا کب سمجھتے ہو؟ تم تو اپنے آپ کو گناہوں کا سمجھتے ہیں، تم تو اپنے آپ کو، یاد رکھیے دیکھو رشتے اسی وقت نبھتے ہیں، کوئی اپنا کہے تو آپ اس کو اپنا سمجھے بھی نا، ہے نا؟ گندی بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مثال پھٹ بیٹھتی، اپنے جیسے سے پیار ہوتا ہے تو رات رات بھر اس کے لیے جاگتے ہو، جس نے عبادی کہہ کر کے تمہیں شرف بخشا کبھی اس کے لیے بھی جگے؟ 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی اس کی فجر چھوٹنے پر بھی آنکھ میں آنسو بہایا ہے؟ کبھی ٹھوکر لگتی ہے تو آہیں نکلتی ہے، کبھی گناہ کے بعد بھی آہیں نکلی ہے کہ یار کو جواب کیا دوں گا؟ وہ کہتا وَإِذَا سَأَلَكَ، محبوب سے کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تم سے محبوب میرے بندے میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ محبوب سے کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، پتہ چلا محبوب کا پتہ جہاں ملے گا وہ در مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس لیے 1857 کے بعد کی توحید کو ہم نہیں مانتے، ہم تو قرآن والی توحید کو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کیا دیتے ہیں، میں نے کہا نبی خدا کا پتہ دیتے ہیں، یہ خدا بتا رہا ہے، نبی خدا سے ملا دیتے ہیں، یہ خدا بتا رہا ہے، نبی خدا کا صحیح ایڈریس دیتے ہیں، خدا بتا رہا ہے، ورنہ کوئی اور ہو تو بتاؤ جس سے اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا، اس لیے کہ پتہ بتانے والے کو معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی گیا ہے وہاں تک جہاں تک وہ گئے ہیں؟ ارے جہاں تصور جبریل نہ جا سکا وہاں اس میرے آقا اس سے آگے تشریف، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں، تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، گنچے جو چٹکے تھے، میرے امام کہتے ہیں، بریلی کا قلندر کہتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا سب کچھ ہونے کے بعد فکر رضا کا دامن کبھی مت چھوڑنا، ورنہ عشق مصطفیٰ سے ہاتھ دھو لو گے۔ آج لوگ بہت پتا طرح طرح کی باتیں کریں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں بزرگوں کا نقش قدم چھوڑنے کے معاملے میں، تو کہتے ہیں کہ گنچ جو چٹکے تھے ماں اوہا، دنا کے باغ میں بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، میں تو اگر صوفیہ اس آیت پر وجد کرتے تھے، عبادی ہے عبادی میرے بندے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے بھائی؟ میرے بندے، میرے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے، قیامت تک کے سب کا ہے میرے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ جواب دیں، کیا کہیں؟ ہائے ہائے، کہتے ہیں آپ جواب دیجئے، کیا جواب دیجئے؟ اللہ اکبر، کہ میں ان کے قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، اور صرف قریب نہیں ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، اجیب الدعوہ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پکار کے دیکھو بڑے بڑے لیڈروں کو کوئی ہے جواب دے، لیکن وہ یقین، اگر قرآن میں سچائی نہیں ہے معاذ اللہ تو پھر سچائی کہاں ہے؟ قرآن سے بڑی سچی کتاب کون ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے محبوب کے ذریعے کہ محبوب میرا پتہ، میں ان کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکار، یعنی جب پکارو گے یار کی طرف سے جواب آئے گا، لیکن کوئی پکارے تو نہ، پکار کر تو دیکھو نا، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جواب دیتا ہوں، یعنی تمہاری جب پکار کو سنتا ہوں، تم جو مانگتے ہو تمہیں آتا، تو اللہ کتنا قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب تو نے کہا تو کتنا قریب ہے؟ تو پھر ایک مقام پہ اس کی تشریح خود ہی کر دے گا، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کتنا قریب ہو، تم جہاں ہو میں وہیں ہوں، تم جہاں ہو۔ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے پھر اس کی تشریح کرتے جائیے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تشبیہ اور تنزیہ کی کوئی بحث چھیڑوں، اس کی کوئی ابھی یہاں نہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے نہ میں سمجھا پاؤں، لیکن اتنے مختصر سے وقت میں، مگر ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کتنا ساتھ ہے، کتنا ساتھ ہے؟
پھر اس سے بڑی بات کہتا ہے. یہ شان ہے. تفسیر قرآن بالقرآن ہو رہی. کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اس سے قریب بھی کوئی؟ ہم دور ہو گئے. تو اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، استغفار کرو. اللہ کے قریب پہنچنے کے دو بہترین ذریعے ہیں، ایک سجدہ، دوسرا استغفار. استغفار کر کے دیکھو. اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفار کرو روزی دوں گا، استغفار کرو اولاد دوں گا، استغفار کرو تمہارے باغوں کو ہرا بھرا کر دوں گا، استغفار کرو تم پر رحمت والی برسات نازل کروں گا، استغفار کرو تمہیں جنت. استغفار 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 کوئی کرتا ہی نہیں. حضور سید المعصومین کہتے ہیں میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. سید المعصومین 70 بار استغفار کرتے. ایک مقام میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. آئیے استغفار کریں. محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں استغفار کرنے والا اور گناہ نہ کرنے والا، گناہ کر کے استغفار، یعنی جس سے گناہ ہو جائے استغفار، اور گناہ نہ دونوں کے نام اعمال سملر ہوتے، برابر ہوتے. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا گناہ نہ کرنے والے کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں، اور جو استغفار کرتا ہے اس کے نام اعمال میں بھی گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ استغفار کی برکت سے سب مٹا دیا جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آخری بات کے طور پہ کہنا، آئیے عادت بنائیے توبہ کرنے کی. لیکن توبہ کون سی؟ وہ خشک والی توبہ نہیں، استغفر اللہ نہیں. جب ہم استغفر اللہ کہیں تو تمام جرائم سے بوجھل ہو کر کے آنکھوں میں آنسو آئیں اور پھر کہ اللہ میں معاف کر دیں. ساری عاجزی ان کے ساری رب کی بارگاہ میں پیش کرے، وہ معاف کرے گا. اور جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والا بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے. یہاں تک کہا گیا ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے. آئیے اپنی عادت بنائیں، تھوڑا جلدی سو جائے. میں آپ کو آج ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو جلسے میں نہیں جانا ہے، دین کا کوئی کام نہیں ہے، مہمان نہیں آئے، کوئی کاروباری کام نہیں ہے، عشاء پڑھ کے سونے کی عادی بنو. تھوڑا جلدی اٹھو، فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے اٹھو، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے، وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، تہجد پڑھو. تہجد بڑی چیز ہے. وجہ بتاؤں آپ کو کہ کسی بھی بندے کو رات کے آخری پہر میں جاگے بغیر کوئی نعمت ملی ہی نہیں ہے. میں آخری بات کے طور پہ کہہ رہا تھا لیکن یہ بات آ گئی، میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. حضور کے لیے ایک خاص مقام ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں. یہ کسی کو نہیں ملے گا، نہ حضرت آدم کو، نہ حضرت کسی نبی کو بھی نہیں ملے، کسی ولی کو بھی نہیں. جب نبی کو نہیں ملے گا تو ولی کا سوال ہی نہیں آتا. اللہ نے مقام محمود کو خاص کیا محبوب کے لیے، اور جہاں مقام محمود دینے کی بات کی وہاں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حبیب رات میں آپ تہجد کا اہتمام کریں، پھر کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں. دیکھ رہے جس حبیب کو ہر چیز بے مانگے عطا کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہماری تعلیم کے لیے بتایا کہ تہجد کی اہمیت کیا ہے. ہم پہ تہجد نفل ہے، حضور پہ فرض تھی. پڑھ کے دیکھیں. میں آپ کو کچھ کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، کچھ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پڑھ کے دیکھیں، کر کے دیکھیں. یہ جو تعویذوں کے چکر میں پڑے ہو نا، جو تعویذ والے بزرگ ہیں، معافی چاہتا ہوں ان سے، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں. یہ جو تعویذوں کے چکر میں پڑے، تہجد کی طرف آئیں. یہ ایک تا اختیار کر لیجئے، ساری تا سے فرصت مل جائے گی آپ. آئیے گڑ گڑائی. اور ایک بات اللہ کے یہاں مانگنے کا طریقہ بتاؤں، جیسے یقین، اور یہ بھی کہوں اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات میں بہت یقین سے کہہ رہا ہوں. اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. یقین ہونا ضروری ہے.
حالانکہ بات میل نہیں کھاتی لیکن یقین کی بات ہے یہ تو عرض کروں. ایک ولی تھے, ان کی ولایت چھین گئی. ولی تھے, ولایت چھین گئی. 70 اولیاء نے مل کر دعا کی. توجہ دیکھیں یقین کی برکت. حالانکہ وہاں تقویٰ بھی تھا لیکن میں آپ کو بات آئی تو بتا رہا ہوں. 70 اولیاء نے مل کے دعا کی, اللہ اس کی ولایت چھن گئی, واپس کر دے, واپس کر دے, واپس کر دے. نہیں نہیں نہیں, سب کو منع کر دیا. یعنی کہ شان غیرت پر آتے ہیں تو ولیوں کو ہی منع کر دیتے ہیں, اور شان کرم پر آتے ہیں تو پھر بشر جیسے کو اٹھا کر کے مقام محبوبیت عطا کی جاتی ہے. کسی سود کھانے والے کو حبیب اجمی بنا دیا جاتا ہے. صحرا میں ڈکیتی کرنے والے کو فضیل ابن عیاض سراپا تقوی بنا دیا جاتا ہے. اور جب ناراضگی ہوتی ہے تو بلم باور جس کو اسم اعظم دیا تھا اس کو چھین کر زبان کتے کی طرح لٹکا دی جاتی ہے. تو ہم سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو 70 اولیاء دعا کر, اللہ دے 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 دے, منع کر, نہیں ناراض ہے, نہیں دیں گے, نہیں لوٹائیں گے. پھر اس کے بعد یہ مقدمہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. مرشد غوث پاک نے کہا دے دے مولا. ارشاد ہوا 70 نے دعا کی, سب کو منع کیا, تیری اکیلے کی مانوں. یقین دیکھیں, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جب کہا 70 نے مانگا, ہم نے منع کر دیا کیونکہ ناراضگی ہے. تیری اکیلے کی سن لے, جواب سنے. جب دینا ہی نہیں تھا تو پھر دعا کی توفیق کیوں دی؟ تیری توفیق کے بغیر بھی کوئی مانگتا ہے, اور جب توفیق دی ہے تو پھر قبول بھی فرما. ندا آتی ہے تیری یہی ادا تو ہمیں پسند ہے, جا ہم نے عطا کر دیا. یہ یقین ہے, اس یقین سے طلب کرو نا اللہ سے. قادری ہو تو یہ یقین بھی سیکھو, اللہ کے یہاں لینے کے لیے نیکی نہیں یقین چاہیے. جیسے وہ نیکوں کا خدا ہے ویسے ہم گنہگاروں کا بھی خدا ہے. مانگ کر دیکھو, اس سے اپنا رابطہ بڑھاؤ, رشتہ بڑھاؤ. اور رشتہ کیسے بڑھے گا؟ استغفار کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ, مل کے کر لیں توبہ. استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.